اب میں ایک ویڈیو کا جواب دوں گا انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. تدفین کر دی مردے کی، اور اس کے بعد دل چاہتا ہے کہ ہمارے بڑے تھے تو ہم ان کی قبر کو پکا کر دیں، یعنی پختہ کر دیں، تو شریعت میں اس کی کس حد تک اجازت ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے. لیکن قبر سے مراد وہ کچا گڑھا ہوتا ہے کہ جس میں مردے کو رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے مراد تعویذ قبر نہیں ہے. اچھا. ایک تو قبر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں مردے کو دفنایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے جو منع فرمایا، اس سے مراد وہ کچا گڑھا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اسی پر قبر کا اطلاق ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ کہ اگر اوپر سے قبر کو پختہ کر دیا جائے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، اوپر سے پختہ کرنے پر شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس لیکن بہتر یہ ہے کہ باؤنڈری بنا دی جائے اور اوپر والا جو حصہ ہے اس کو کچا رکھا جائے. ہمارے فقہاء نے اسی کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. ٹھیک ہے، یعنی درمیان میں کچا ہوگا. جی. اور اگر باؤنڈریز میں اگر کچھ آپ نے ایسے پتھر لگا دیے جی تو کوئی ممانعت نہیں، اس میں کوئی ممانعت کیونکہ وہ قبر کے حکم میں نہیں ہے، وہ اس کا اوپری حصہ کہلاتا ہے. جی بالکل. بالکل ٹھیک. اب اگلا سوال یہ ہے کہ قبر کتنے دنوں. ٹھیک ہے، چلے ہم شروع کرتے ہیں. پکی قبر بنانے کے متعلق آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حدیث کی تعویل کی گئی. حدیث میں کیا کہا گیا ہے اور تعویل کرنے میں کیا کہا گیا آپ نے دیکھا، یعنی کہ انٹرپریٹیشن میں. تو جو پکی قبریں ایک عام بات ہے جو مل جاتی ہے عام طور پر، اور الگ الگ طرح کے نسخے ہوتے ہیں، الگ الگ ٹائپ ہوتی ہے. جیسے کہیں پر یہ اوپر سے بھی بند ہے، اوپر سے بھی قبر بند ہے. کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا یہ سائیڈ سے بند ہے، آدھا اور بھی تھوڑا بند ہے، اور تھوڑا بند ہے، اور بیچ میں کچھ مٹی رکھ دی گئی تاکہ پکی نہیں کہی جائے. ان کے مطابق کیا ہے ہم دیکھیں گے. اور یہ کہیں کہیں جیسا آپ نے کہا کہ سائیڈ، یہ کہہ رہے تھے نا سائیڈ سے گھیر لو، سائیڈ سے گھیر لو، یہ سائیڈ سے گھرا ہوا ہے. حقیقت میں یہ والا بھی سائیڈ سے گھرا ہوا ہی کہیں گے. تو یہ بھی ان کے سیکنڈ فارمولا کے مطابق. پہلے میں تو کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے بھی پکا کر دو. ان کا کہنا یہ ہے کہ پکی قبر نہیں کرنے کا مطلب ہے اندر جو زمین کے اندر کا حصہ ہے نا اس کو پکا نہیں کرنا، اس کا یہ مطلب ہے. ان کا کہنا ہے سوال پوچھنے والے کا، بلکہ سوال پوچھنے والے نہیں، جواب دینے والے کا. شروع کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قدم آگے بڑھتے ہیں. پھر کوئی اس کے اوپر ایک سٹرکچر بنا دے گا، گنبد بنا دے گا، باتیں آگے بڑھتی جاتی ہے، اور خوبصورت اور بیوٹیفل، اچھا خوبصورت ڈیزائن، اچھی سے اچھی ڈیزائن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان جابر قال، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پر چونا لگانا، پلاسٹر لگانے سے منع کیا. اب بولو، کلیئر کٹ حدیث. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی یہی الفاظ، یا ابو داؤد میں حدیث ہے، نسائی میں حدیث ہے، اور یہ سب کے اندر وہی الفاظ ان یجسس القبر، کہ قبر پر چونا لگانا، پلاسٹر لگانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور آگے پڑھیے، وَأَن يُقَعَدَ عَلَيْهِ، اور قبر پر بیٹھا جائے، کوئی بیٹھے، یعنی کہ اس کا مقام کم کرنا، کہ کوئی بیٹھ رہا ہے قبر کے اوپر، اس سے بھی منع کیا. وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر کچھ بنایا جائے. یبنا علیہ، اب یہ علیہ دیکھ رہے ہیں آپ، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، فی نہیں دیا ہے، اس کے اندر نہیں دیا ہے. یبنا علیہ، اس کے اوپر کچھ بنایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا. تو اس کے اندر ہمیں کئی دلائل مل رہے ہیں. سب سے پہلے کہ قبر کو پلاسٹر کرنا، چونا لگانا، اوپر سے پلاسٹر کرنا، پکا بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان یجسس القبر. اور ان یبنا علیہ، کہ اس کے اوپر بنانے سے، اسٹرکچر بنانے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس حدیث کو دیکھیے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبر کو پلاسٹر نہ کیا جائے اور چونا لگانا، پلاسٹر کرنا نہیں کیا جائے. وَأَن يُقَعَدَ عَلَيْهِ، قبر پر بیٹھا نہ جائے. وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، قبر پر اوپر بنایا نہ جائے، کچھ اور بنایا نہ جائے. وَأَن يُزَادَ عَلَيْهِ، اس میں اضافہ نہ کیا جائے. وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، قبر پر لکھا بھی نہ جائے. جیسے لکھتے ہیں نا نیم پلیٹ، یعنی قبر کے اوپر لکھ دیے، تو لکھنے سے بھی منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں اضافہ کرنے سے بھی منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس حدیث کے اندر تھوڑے سے الفاظ میں فرق ہے کہ وَأَن يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، اب وہ علیہ وہاں پہ جو ہو ضمیر تھی موجود، پروناؤن موجود تھا، لیکن یہاں پر یبنا علی القبر، قبر پر بنایا جائے.
وَإِن يُزَادَ عَلَيْهِ اس میں اضافہ کیا جائے, وَإِن يُجَسَّسَ اسے چونا لگایا جائے, پلاسٹر لگایا جائے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واضح حدیثیں موجود ہے, کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے. تو اب یہاں پہ ہم کئی سوال پوچھیں گے. سب سے پہلے کہ کیا یہاں پر یجسس القبر ہوا ہے, نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے. کیا اس میں اضافہ کیا گیا قبر میں, ایڈیشنل مٹیریل بڑھایا گیا؟ ہاں بڑھایا گیا. کیا ایسا ہے؟ بالکل ہاں ہے. اب یہ بتاؤ, یہ جو سائیڈ میں کر رہے ہیں قبر کیا ہے؟ یہ قبر نہیں ہے, یہ قبر کا ہی حصہ ہے. قبر کا ہی حصہ ہے کہ قبر کی سائیڈ, جیسے وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ سائیڈ ہے, سائیڈ ہے. دیکھیے اپنے اس چیز کے لیے وہ لوگ کس طرح سے راستے نکالتے ہیں. جو سائیڈ کہہ رہے ہیں وہ بھی تو قبر ہے, ذرا سوچو تو صحیح, وہ بھی تو قبر ہے. تو یہ 3 حدیثیں آپ نے دیکھے. اب دیکھیے صحابی رسول کا کیا فہم تھا, صحابہ کا کیا فہم تھا, تابعین کے زمانے میں کیا فہم تھا, بلکہ صرف فہم نہیں, ان کا عمل کیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ابو الحیاج الاسدی تابعی ہے رحمہ اللہ, قال, وہ کہتے ہیں قال علی علی ابن ابی طالب نے کہا ان سے, کیا کہا؟ اللہ ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ کو نہیں بھیجوں اس چیز پر, جس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا. یعنی کہ اس سے 2 باتیں پتہ چلی. پہلی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا گیا تھا. کس نے بھیجا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی بھیجے تابعی کو, یعنی صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بات تھی اور تابعین کے زمانے تک بھی یہ بات واضح طور پر حدیث سے سامنے دیکھ رہے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس چیز پر عمل بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بھیجا علی رضی اللہ عنہ کو, کس مشن پہ بھیجا؟ اس میں آگے آتا ہے وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ, ایسی کوئی اونچی قبر نہ ہو سوائے یہ کہ آپ اس کو سویتا, برابر کر دو. تو برابر کر دو یعنی کہ اونچی قبریں جس میں اضافہ کیا گیا ہے, جس کے اوپر کچھ بنایا گیا ہے, یجسس القبر جس کے اندر کچھ پکا وغیرہ بنایا گیا ہے, وہ سب کو کیا کر دو؟ سویتا, آپ اسے برابر کر دو. اور برابر کرنے میں آپ دیکھو گے کہ اس کے اندر ایک گنجائش ہمیں ملتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان سفیان ابن تمار, جو تابعی ہے سفیان التمار, وہ خاص مشہور اس روایت کے لیے ہیں, انہو حدثہو, کہ انہوں نے بیان کیا, انہو رعا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنمن, کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسنمن, اونٹ کے کوہان کی طرح, جو اونٹ کی کوہان کی طرح, یعنی تقریباً ایک بالشت پر اتنی گنجائش ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہے موجود, مسنمن کہ اونٹ کے کوہان کی طرح. ایسا نہیں کہ سائڈ پر پکی, یا انہوں نے یہ نہیں دیکھا یجسس القبر کہ قبر پوری اوپر سے چنی ہوئی تھی, پلاسٹر لگایا ہوا تھا, پکی قبر تھی, بڑی اضافے والی تھی, بڑی بنی ہوئی تھی, اتنی بڑی تھی. نہیں, انہوں نے دیکھا مسنمن کہ اونٹ کے کوہان کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی. تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر. یہ تھا صحابہ کا فہم, کہ صرف وہی نہیں کہ وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے کہ قبروں پہ کو پکا نہیں بناتے تھے, اس میں اضافہ نہیں کرتے تھے, اسے اونچا نہیں بناتے تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, فرما برداری کیا کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ اونچی قبریں جو ملے ان کو زمین کر دیا جائے, ان کو برابر کر دیا جائے. برابر میں مراد میکسیمم یہ اونٹ کی کوہان جتنی گنجائش ہم جو دیکھ رہے ہیں صحابہ کے عمل سے, میکسیمم وہی گنجائش تو کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا, اور اس حکم پر صحابہ نے عمل کیا, اس حکم پر علی رضی اللہ عنہ نے تابعی سے کہا, اور یہی چیز پر عمل کیا گیا. تو ہمارے پاس قولی حدیث بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہے, اور صحابہ کا فہم بھی ہے. ساری چیزیں واضح ہیں, کلیئر کٹ ہے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے قبروں کو پکا بنانا, اگر آپ دیکھو گے پہلے کے لوگوں میں, خود آپ عرب زمین پر, یہ سعودی کی مثالیں ہیں, یہ پریزنٹ ڈے سعودی عربیہ کی مثالیں, کہ ایسی جگہیں ہیں جو لائن ٹومز آف جو ہے العلا, یہ جو لائن ٹوم ہے یہ علاقے میں, تو اس میں اونچی قبریں ہیں پرانی, اور جوان ٹوم ہے, یہ بھی پرانی فوٹوگرافی, یہ جو ہے قطیف کے گورنیٹ میں ہے, یہ کھود کے نکالی گئی. تو یہ پرانے لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. اسلام نے منع کیا, نہیں یہ سب نہیں کرنا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھو گے دوسرے مذہبوں میں, آپ دیکھو گے سکھوں میں دیکھو گے قبروں کے سامنے جھکتے ہیں. کرسچنز کا جو مشہور جیروسلم میں جیزس ٹوم ابھی جو سٹارٹ ہوئی کچھ دن پہلے, تو جیزس ٹوم عیسائیوں میں ملتا ہے. آپ اس کے اندر دوسروں میں دیکھو گے جیسے ان کی جو سمادھی ہوتی ہے. تو اسلام نے یہ سب چیزیں نہیں, اسلام میں ہمیں سکھایا گیا عبادت صرف اللہ کی,
اور یہ قبروں کا مقام اونچا کیا جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں لوگ وہاں پر عبادت کرنے لگتے ہیں. تو پرابلم کیا ہے؟ سب سے پہلا بڑا پرابلم یہ ہے کہ قبروں کو اونچا بنایا جاتا ہے، پھر اسے پکا بنایا جاتا ہے، اونچی ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، پھر ماربل لگایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، پھر اور آگے بڑھتے بڑھتے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور پھر جا کر کے لوگ شرک کرنے لگتے ہیں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، کیونکہ یہی سٹیپس ہوتے ہیں. اسلام نے زیرو پہ ہی روک دیا. تو یہ سٹیپس ہوتے ہیں، اور قدموں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک کی طرف پہنچانے میں بہت بڑا ذریعہ ہے کہ قبروں کو جب پکا بنایا جائے، اس طرح سے مقام بڑھتے بڑھتے یہ چیز شرک تک پہنچتی ہے. جیسے مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے اپنے 360 بتوں کے تعلق سے، کہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم اپنے بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. اور وہ کہتے تھے ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے جو بت ہے نا، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے پاس. تو مکہ کے مشرک یہ بتوں کی طرف اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے، اور مانتے تھے یہ بت جو ہے اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. کیونکہ ان کا ماننا تھا یہ جو بت تھے یہ پچھلے زمانے کے لوگوں میں سے جو نیک لوگ تھے ان کی مورتیاں ہیں. اور یہی بات حقیقت بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کنفرم کیا. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ پچھلے نوح علیہ السلام کے قوم کے جو نیک لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ ان کی مورتی بناؤ رکھو تاکہ یادداشت رہے گی. اور پھر اس طرح سے ہوتے ہوتے شرک شروع ہوا. یعنی وہ مورتیاں بھی نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں، اور وہ مانتے تھے یہ ہمارا کام کروا دیں گے، یہ اللہ کے پاس سفارش کریں گے. اور یہی بات اگر ہمارے بھائی مانے، اور جس طرح سے قبروں پر جا کر وہ جو کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کام کروا دیں گے، اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، تو آپ ذرا سوچو کہ مکہ کے مشرک غلط، اور ہم اگر وہی بات کریں تو ہم کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ بھی غلط ہیں. اگر وہی سیم چیز کریں گے تو وہی معاملہ ہوگا. تو میں بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ یہ سب چیزوں میں چھوڑ کر کے کیوں نہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے. کیا اللہ کافی نہیں بندوں کے لیے؟ کیا اللہ سب سے مہربان رحم کرنے والا مالک نہیں ہے؟ کیا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے لیے ہم عبادتیں کریں گے تو کافی نہیں ہے؟ تو ایک پرابلم تو یہ ہے کہ یہ جو پکی قبریں ہیں یہ شرک کی طرف لے آتی ہے. ایک اور پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر سٹیٹس ڈفرنس ہوتا ہے موت کے بعد بھی، کہ بڑے بہت پہنچے ہوئے مالدار ہے، بہت بڑے ہیں، تو ان کی قبر اور عالیشان اور اچھی ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیسہ چاہیے ایسی قبر بنانے میں، پیسہ چاہیے، پہچان چاہیے. قبرستان والوں کو کتنے پیسے دینے ہوتے تھے تاکہ وہ کنفرم ہو جائے، وہ جگہ بکنگ ہو جائے. اور یہ چیز سے سٹیٹس ڈفرنس جو ہے موت کے بعد، کہ ایک عام آدمی، سادے آدمی کی موت ہوئی سادی سی قبر، اور بڑے آدمی کی موت ہوئی تو اس کی قبر اس طرح سے ہو. تو یہ سٹیٹس ڈفرنس کا کوئی معاملہ نہیں اسلام میں. اور آگے آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیے آگرہ کی رپورٹ ہے، آگرہ کی 2022 کی رپورٹ ہے. یہ اس کے اندر دیکھیے کہ ایسی پکی قبروں کی وجہ سے قبرستان میں جگہ نہیں بچ رہی ہے. پکی قبریں جو بنی ہوئی ہے، قبرستان کی جگہ بلاک ہو جاتی ہے. اب اس میں نئے مردے جا نہیں سکتے. نیا انتقال ہو گیا کسی کا، اور نئے جو جنازے ہیں اس میں تدفین نہیں ہو سکتی. آپ آگے لائن پڑی نیچے کی طرف، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیکرٹری، جو قبرستان کے سیکرٹری، وہ کہتے ہیں کہ we have decided that no one will be allowed to build a cemented cemetery. کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ پکی قبر بنائے. And people have been asked to demolish. لوگوں سے کہا گیا کہ آپ کی جو پکی قبریں بنی ہوئی ہے پرانی ان کو تم خود ہی ڈیمالش کر دو، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی. تو یہ جو لوگوں کو، فیملی ممبر کو کہا گیا بھائی کوئی اور نہیں کرے گا، تم خود ہی کر لو، تم خود ہی ان قبروں کو ڈیمالش کر کے دو. اور ممبئی کی رپورٹ ہے گوونڈی کی، کہ گوونڈی کے اندر ایسے 2 قبرستان ہیں، ایک بھر جاتا ہے پھر دوسرا استعمال کرتے ہیں، دوسرا بھر گیا پہلے پہ واپس آتے ہیں. اب یہ ٹائم پر ایسا بھی ہوا تھا کہ دونوں کے دونوں بھر گئے تھے. تو آپ خود سمجھ سکتے ہو کہ یہ پکی قبروں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. آپ جگہ کہاں ہے، مطلب کیا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ قبروں کو پکا کرنے سے. وہ شرک ہوتا ہے، وہ تو سب سے بڑا پرابلم ہے، کوئی اور چیز بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ میں دنیا میں لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے. اور آپ خود دیکھو یہ پکی قبروں کو دیکھ کر کے موت کی یاد آتی ہے کیا؟ جو موت کی یاد آنی چاہیے نا، کہ قبرستان میں جانے میں مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فزور القبور، کہ قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت، کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلائیں گی. قبرستان میں جانے سے موت کی یاد آنی چاہیے کہ میں بھی مرنے والا ہوں، میرا بھی یہی ٹھکانہ ہے، اور ہم بہت جلد تمہیں میں سے ہوں گے، جو دعا ہم پڑھتے ہیں. تو یہ موت کی یاد، یہ اصل مقصد ہے. ہاں، اب یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ دیکھیے، یہ کیا، یہ دیکھ کر کے موت کی یاد آ رہی ہے؟ یہاں پہ بھی تو قبر ہے، کیا یہ قبر کو دیکھ کر کے موت کی یاد آ رہی ہے؟ یہ سب جو دھوم دھڑلے کی جگہ، سیلیبریشن کی، اور جو اس کے گرینڈیور ہے، جو اس کی شان ہے،
ہاں آپ یہ سب دیکھو، موت کی یاد آ رہی ہے، یہ تو الٹا زندگی سے بھری ہوئی ہے، یعنی کہ پورا زندگی کے اٹریکشنز وغیرہ، خوبصورتی، یہ سب یہ دکھ رہا ہے. کیا یہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر کو عید نہ بنانا، دھوم دھڑلے کی جگہ مت بنانا، جشن کی جگہ مت بنانا، یہ میری قبر کو کوئی جشن منانے کی جگہ نہیں بنانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نہیں بنا سکتے تو کیا دوسروں کی قبر کو بنا سکتے ہیں؟ کیا پھر یہ صحیح ہے؟ کیا یہ دیکھ کر موت کی یاد آ رہی ہے؟ اور آپ دیکھیے کہ اس کے اندر پھر ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. اب ایک نے بنایا، اب دوسرا کہے گا نہیں ہماری ہائٹ اس سے زیادہ، ہماری ڈیزائن اس سے اچھی. ڈیزائن تھی نا وہ، شروع میں آپ دیکھ رہے تھے نا، ڈیزائن، ہماری باؤنڈری ایسی، پھر کس نے بہتر، کسی قبر اچھی ہے اور زیادہ اچھی قبر بنا لی ہے، پھر کیا ہوا؟ ارے ہماری قبر کو کس نے ہاتھ لگا دیا، یہ ماربل ہمارا کیسے خراب ہو گیا. پھر مینٹیننس، پھر وہاں پہ گارڈ رکھو، ہاں پھر سنبھالنے والا رکھو، اس کو پیسے دو کہ بھائی ذرا دیکھ لو قبر کو کوئی کچھ کرنا نہ لے. اتنی خوبصورت خرچہ کر کے ہم نے پیسہ خرچ کر کے قبر بنائی ہے، تو ایسا نہیں کہ کوئی اور حسد میں آ جائے کہ ہماری قبر بہت اچھی لگ رہی ہے تو آپ حسد میں آ گئے کہ بھائی آپ چاہتے ہو آپ کے گھر والے کی قبر اچھی ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے ہماری قبر کو ڈیمیج کر دیا. تو یہ ایک طرح سے ایک جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کئی سارے نقصان ہیں. اور جو بنیادی بات جو تعویل کی گئی، وہ تعویل کے اندر کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ دیکھیے کہ ڈائریکٹ حدیث کو کوئی اور معنی میں بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب میں سارے شیخ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اگر کچھ بتانا چاہتے ہیں بتا سکتے ہیں. کافی شافی جواب ہو گیا میرے خیال سے زید بھائی، اس میں کچھ بچا نہیں، آپ نے ہر پہلو لے لیا. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم.